السلام علیکم۔ میدان کربلا میں 11 محرم کی صبح کا منظر۔ کربلا میں جب 11 محرم کی صبح نمودار ہوئی تو ایک نئی مصیبت لے کر آئی۔ دن کا اجالا پھیلنا ہی تھا کہ یزیدی گنڈے بے درد ہاتھوں میں رسیاں، ہتھکڑیاں اور بیڑیاں لیے ہوئے ٹوٹ پڑے۔ اہل بیت اطہار کو قیدی بنا لیا گیا۔ حضرت سیدہ زینب نے امام حسین کے عظیم مقصد کے لیے خود کو تیار کیا۔ عمر سعد کے حکم پر تمام شہداء کے سر کاٹے گئے تو یزیدیوں نے شہداء کرام کے مقدس سروں کو آپس میں بانٹنا شروع کر دیا۔ 12 سر قبیلے حوازن کو دیے گئے اور 13 سر ابن اشعت کو دیے گئے، 14 سر بنی تمیم کو، 6 سر بنی اسد کو، 5 بنی کندا کو۔ امام پاک کا سر خولی نے لیا، آپ کا امامہ عمر بن یزید نے لیا، چادر یزید بن سعد نے لیا، زرہ اور انگوٹھی سنان بن نخعی نے لیا، ذوالفقار مالک بن بشیر نے لیا، قمیض یحییٰ بن کعب نے لیا، نعلین مبارک مالک بن کندلی کے ہاتھ آیا۔ اس کے بعد اعلان ہوا تمام سروں کو نیزے کی نوک پر چڑھا دیا جائے، باقی سر دوسرے قبیلہ والوں نے لیا۔ سید سجاد حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو سخت بخار اور بیماری کی شدت کے باوجود یزیدیوں نے ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑی اور پیروں میں بیڑی اور گلے میں خاردار توق پہنا کر اہل حرم کے اونٹوں کے نکیل کو آپ کے دست اقدس میں دے دیا۔ حضرت سیدہ سکینہ کو اونٹ کی ننگی پیٹھ پر رسیوں سے جکڑ کر باندھ دیا۔ جب اہل بیت اس پر سوار ہو گئے اور تمام بیویاں سوار ہو گئیں، صرف حضرت سیدہ زینب تنہا رہ گئیں تو ایک بار عجیب نگاہیں حضرت سے میدان کربلا کی طرف دیکھا، لیکن سوائے کچلی ہوئی لاشوں کے کچھ دکھائی نہ پڑا۔ بے اختیار ہو کر مقتل کی طرف دوڑیں۔ جیسے لاشیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نظر آئی، دوڑ کر اس پر خود کو گرا دیا اور رونے لگی۔ آواز دی، میرے بھیا اٹھو اور زینب کو سوار کرو۔ جب میں مدینہ سے چلی تھی تو کس قدر پردے کے اہتمام کے ساتھ لائے تھے، آج میں اس ذلت سے شام جا رہی ہوں۔ میرے بھیا اٹھو اور زینب کو اپنے ہاتھوں کا سہارا دے دو۔ حضرت سیدہ زینب کے جملے کچھ اس قدر دردناک تھے کہ ایک دفعہ بھائی کی لاش حرکت میں آئی اور زمین گرم پر تڑپنے لگی۔ کٹے ہوئے سر سے آواز آئی، میری بہن زینب، یہ نہ سمجھنا کہ حسین شام تک تمہیں تنہا جانے دے گا۔ اگرچہ میرا جسم یہاں ہے مگر میرا سر شہر بشہر تمہارے ساتھ رہے گا۔ بھائی کا حکم پاتے ہی بے قرار زینب نے دل کو سنبھالا اور آنسو پونچھتے ہوئے بھائی کی لاش سے جدا ہو گئی۔ اہل حرم کا یہ لوٹا ہوا قافلہ 11 محرم کو کربلا سے چل پڑا۔ آگے آگے نوکے نیزہ پر شہداء کے سر اور لوٹے ہوئے قافلے کے سردار کا سر تھا۔ سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیر میں بیڑی اور گلے میں خاردار توق جس کے وزن سے بدن جھکا ہوا ہے، ننگے پیر اونٹوں کی مہار پکڑے جلتی ہوئی زمین پر چل رہے ہیں۔ جس وقت اہل بیت کا یہ مظلوم قافلہ مقتل شہداء سے گزرا تو ان کی چیخیں بلند ہو گئیں۔ اپنے وارثوں کے بچھڑنے کا غم، اپنی بے بسی کا منظر پیش کرتا ہوا یہ قافلہ نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہوا۔ قافلہ چلتا رہا، چلتے چلتے اچانک قافلہ ٹھہر جاتا ہے، اس لیے کہ جس نیزے پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر انور ہے وہ نیزہ آگے نہیں بڑھتا ہے۔ یزیدی لشکر کا سردار شمر ملعون کو جب اس کی خبر ہوئی کہ جس نیزہ پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر انور ہے وہ زمین میں اچانک گڑ گیا ہے، آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہر کوشش کے باوجود نیزہ جب آگے نہ بڑھا تو شمر اس نیزہ کے پاس نہیں گیا جس پر حضرت امام حسین کا سر انور تھا، بلکہ حضرت سید سجاد حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا اور کہا کہ سید سجاد، تم جانتے ہو کہ تمہارے باپ کیوں رک گئے ہیں، اپنے باپ سے کہے کہ آگے بڑھیں، اگر نہیں بڑھیں گے تو ابھی میں تم کو اور قیدیوں کو تڑپا دوں گا۔ سید سجاد نے اپنی ہتھکڑی اور بیڑی سنبھالتے ہوئے باپ کی طرف رک کر کے آواز دی، بابا آپ کیوں رک گئے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور سے آواز آئی، بیٹا سید سجاد، میں کیسے نہ رک جاؤں، میری بیٹی سکینہ راستے میں اونٹ کی ننگی پیٹھ سے زمین پر گر گئی ہے کیونکہ یزیدیوں نے اسے درے مار مار کر زمین سے گرا دیا ہے۔ میرے لال سید سجاد، کچھ بھی ہو جائے میری سکینہ نہ آئے گی، میں ہرگز آگے نہ بڑھوں گا۔ جب یہ خبر بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوئی تو وہ اپنے اونٹ سے اتری اور جس راستے سے قافلہ آیا تھا ادھر کو چلی۔ تھوڑی دور چلتی ہیں، تبھی داہنے طرف دیکھتی ہیں، کبھی بائیں طرف دیکھتی ہیں، کبھی آواز دیتی ہیں، بیٹی سکینہ تیری پھوپھی جنگل میں تجھے ڈھونڈ رہی ہیں، اگر کہیں ہے تو مجھے آواز دے دے۔ جب کوئی آواز نہ آئی تو بی بی زینب بے چین ہو گئیں، اس خیال سے کہ اگر سکینہ نہ ملی تو بھیا کو کیا جواب دوں گی۔ اچانک بی بی زینب نے دیکھا کہ راستے پر کوئی معظمہ بیٹھی تھیں جو نقاب پوش ہیں۔ زینب آگے بڑھی
اور ان کے قریب جا کر پوچھا کہ آپ نے کسی بچی کو دیکھا ہے؟ نقاب پوش معظمہ نے جب آنچل ہٹایا تو دیکھا کہ سکینہ رو رہی ہیں اور بی بی آنسو پونچھ رہی ہیں۔ سکینہ درد سے تڑپ رہی ہیں اور بی بی بہلا رہی ہیں۔ بی بی زینب نے جب ان سے پوچھا کہ اے بی بی، تم یہ بتاؤ کہ تم کون ہو جو حسین کی بچی پر رحم آ گیا؟ اسے تماچے سب نے مارے، تازیانے سب نے مارے، مگر کسی کو رحم نہ آیا۔ تم کون ہو جسے اس بچی پر رحم آ گیا؟ بس یہ سوال کرنا تھا کہ بی بی نے بچی کو زمین پر بٹھلایا اور اپنے چہرے سے نقاب الٹ دی اور کہا، بیٹی میں تیری ماں فاطمہ زہرا ہوں۔ بی بی زینب ان سے لپٹ گئیں، جب کا بندھن ٹوٹ گیا۔ کہا، اماں ہم لٹ گئے، میرا بھائی قتل کر دیا گیا۔ بی بی زینب بچی کو لے کر قافلے میں آئیں اور پھر قافلہ آگے بڑھا۔ روداد کربلا کوئی زینب سے پوچھ لے کن کن کو ساتھ لائی تھیں اور لے کے کیا چلیں۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔